السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی خاص ٹاپک کے اوپر حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ کہ آج کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ دین کا مطلب ہے دنیا کو چھوڑ دینا۔ جب ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے تبھی ہم کو دین حاصل ہوگا۔ اور ایک بات ہے کہ عالم حافظ اور جو علماء ہمارے ہوتے ہیں وہ پیسے نہ کمائیں، بس وہ دین کا کام کریں، کسی مدرسے میں بیٹھیں، کسی مسجد میں بیٹھیں، بس ان کا اتنا ہی کام ہے، بس اللہ کریں۔ جو یہ بات ہے بہت سراسر غلط بات ہے، بہت جو ہے کہ نادانی والی بات ہے، اس کو ہم کو چھوڑ دینا چاہیے میرے عزیز دوستوں۔ تو قرآن حدیث کے اندر کہیں یہ نہیں ملتا ہے۔ اگر آپ قرآن حدیث کو اس کی جو ہے کہ اسٹڈی کریں گے، اگر آپ پڑھیں گے، آپ اگر اس کے پنے کھنگالیں گے تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت کی اور اپنے نبی کی ایک کہیں تعلیم نہیں ہے کہ کوئی دنیا کو چھوڑ دے، دنیا کو چھوڑ کر بیٹھ جائے، بس اللہ کرے۔ یہ عیسائیوں کی تعلیم ہے۔ عیسائی کیا کہتے تھے کہ اللہ کا قرب، اللہ کے قریب ہم تبھی ہو پائیں گے کہ جب ہم اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیں گے، کسی گوشے میں چلے جائیں گے، اپنے گھر مکان چھوڑ دیں گے۔ وہ سمجھتے تھے بس دین یہی ہے، یہ سب چھوڑ دینا اور بس اللہ کرنا، بس دین اسی کا نام ہے۔ اگر ہم یہ سب نہیں چھوڑیں گے، بیوی بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے آپ کو پبلک سے کٹ آف نہیں کریں گے، تو ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ان کی نادانی تھی، بھول تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں یہ تعلیم نہیں ہے کہ کہیں بھی آپ نے یہ کہا ہو کہ دنیا کو چھوڑ کر دین کے اوپر آ جاؤ، لیکن اتنا کہا ہے کہ آپ دنیا کو اپنے اوپر مسلط نہ کرو، آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھو، بس کچھ دیر کے لیے ہم آئے ہیں، بس ہم کو چلے جانا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کسی فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں، آپ کہیں کہ ہماری سیٹ ہے، ہم اس کو لے کر جائیں گے، ہم جب کبھی اس جو ہے کہ پلین کے اوپر سفر کریں گے تو ہم اسی پلین کے اوپر جائیں گے، ہماری سیٹ یہ بک ہو گئی زندگی بھر کے لیے۔ تو یہ نادانی ہے، آپ اس پہ بھگا دیے جائیں گے اس سے۔ یہ کہیں گے پتہ نہیں کون بیوقوف اس پہ جو ہے کہ آ گیا ہے، پتہ نہیں کون بیوقوف اس کو جو ہے کہ ویزا اس کو دے دیا ہے، پاسپورٹ دے دیا ہے۔ تو بہت نادانی کی بات ہے۔ اسی طرح آپ دنیا میں آئے ہیں، کچھ دیر کے لیے آئے ہیں، آپ کو دین کے اندر بھی چلنا ہے اور دنیا میں اپنے خارجی کام بھی اپنے جو ہے کہ ادا کرنا ہے، اپنی بیوی بچوں کا بھی خیال کرنا ہے، گھر والوں کا بھی خیال کرنا ہے، دوست احباب کا بھی خیال کرنا ہے، اور اہل و عیال کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ وہ بہت ہی جلیل القدر پیغمبر تھے، بہت ہی پریشانیوں مشقت سے جو کہ گزرے تھے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، اور جب غسل فرما رہے تھے تو آسمان سے سونے کی تتلیوں کی بارش ہونے لگی۔ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، سونے کی تتلیاں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اپنے نبی نے فرمایا ہے۔ تو سونے کی تتلیوں کی بارش ہو رہی تھی، تو حضرت ایوب علیہ السلام دیکھا اور جو تتلیاں تھیں ان کو جو ہے کہ جمع کرنے میں لگ گئے، ان کو بیننے میں لگ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تمہاری ضروریات کو پورا نہیں کیا ہے؟ پھر بھی تم مال کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ بہت عجیب جواب تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ لا غنا بی عن برکتک، یا اللہ، جب میرے اوپر آپ کوئی نعمت جو ہے کہ بھیجیں، نازل کریں، تو میں اس کو نہ لوں، میں اسے بے نیازی کے اظہار کروں، اور میں کہوں مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے چاندی نہیں چاہیے، میں بس جو کہ اللہ کروں، میں اس کو ٹھکراتا ہوں، تو یہ بے ادبی ہے۔ تو یہ جواب تھا، یہ ایک نبی کا جواب تھا۔ اگر کوئی صوفی انسان، اگر کوئی جو ہے کہ خشک جو ہے کہ دیندار انسان، اس کے اوپر سونے کی تتلیوں کی بارش ہونے لگے تو کہے گا مجھے نہیں چاہیے، مجھے بس دین چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، پراگندہ جو ہے کہ انسان، اور بہت جو ہے کہ میلے کپڑے پہنے تھے، میلے کچیلے صحابی تھے۔ تو کیا فرمایا؟ ان اللہ ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، جب اللہ نے تم کو کوئی مال دیا ہے، تمہیں کوئی نعمت دی ہے، تو وہ تمہارے کپڑوں میں، تمہارے کھانے میں، تمہاری ہر چیز میں وہ جھلکنی چاہیے۔ ہمیں جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، مال کو جمع کر کے نہیں بیٹھ جو ہے کہ جانا چاہیے۔ مال کو خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو یہ مائنڈ سیٹ ہمارا بن گیا ہے کہ مولوی کا مطلب ہے پیسے نہ کمانا، مولوی کا مطلب ہے کہ ہم بس کہیں ایک گوشے کے اندر بیٹھ جائیں اور بس اللہ کریں، بس ساری جو ہے کہ ذمہ داری، دین کی ساری ذمہ داری جو ہے کہ مولویوں کے اوپر رکھی ہے۔ تو یہ بہت نادانی کی بات ہے۔ تو اگر میری باتیں آپ کو ٹھیک لگ رہی ہیں، کچھ صحیح لگ رہی ہیں، تو میری باتوں کو آپ بھی، میری ویڈیو کو آپ شیئر کریے،
لوگوں تک بھیجیے، اور آپ جو ہے کہ خرافات کی ویڈیو میں جانتا ہوں آپ خرافات کی ویڈیو آپ لوگ نہیں بھیجتے ہیں، لیکن اگر بھیج رہے ہو تو خدا را ان کو بھیجنا بند کریے، اور جھوٹی افواہوں سے دور رہیے، دین کی باتیں شیئر کریے، اس میں صدقہ جاریہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہ یہ چاہتا بھی ہے کہ ہمارے جو ہے کہ دین کو لوگوں تک پھیلاؤ، کوئی چیز سن لو، کوئی چیز آپ کو دین کے باتیں کوئی نئی چیز آپ کو ملے، اگر کوئی اچھی چیز ملے تو اس کو لوگوں تک پریزنٹ کرو، لوگوں تک پہنچاؤ، تو اس میں آپ کو بھی جو ہے کہ ثواب ملے گا، اور جو ہے کہ جو سنے گا اس کو بھی جو ہے کہ کچھ جو ہے کہ سننے میں ملے گا، اور اس کو جب سنے گا تو اس پر عمل بھی کرے گا۔ تو میری باتوں کو سننے کے لیے شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔